بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عزت مآب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آپ تمغہ امتیاز ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، گزشتہ دنوں گورنر صاحب نے یونیورسٹی کا وزٹ کیا ہے، جشن آزادی کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام محسن، خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر، جشن آزادی کے حوالے سے یونیورسٹی میں جو سیمینار ہوا ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ جی، آج پاکستان کی جو 75ویں سالگرہ آ رہی ہے، جس کو ڈائمنڈ جوبلی یا پلیٹینم جوبلی کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ایک تقریب رکھی تھی، جس میں جو مقررین تھے انہوں نے پاکستان کے قیام کی جو سٹرگلز تھیں اور جو مقاصد تھے پاکستان کے قیام کے، ان پہ روشنی ڈالی۔ اور ایک تجدید عہد کا دن تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 14 اگست آ رہی ہے، اس میں پاکستان کے قیام کو 75 سال پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کا خود احتسابی کے تحت جائزہ لیا جائے تو ان 75 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن ہماری جو منزل ہے وہ ایک عظیم فلاحی مملکت کا قیام تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی جو تقدیر ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، اپنے مستقبل کے فیصلے اور اپنے وسائل کا کنٹرول لینا چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے حاصل کیا، ہم نے پاکستان کو ڈیولپ کیا، اور اب ہمیں اس خواب کو مکمل کرنا ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک عظیم ترین ملک بنے۔ تو اس 14 اگست کو ہم اس عہد کی بھی تجدید کر رہے ہیں، ان عظیم اور لازوال قربانیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت جو بات تھی کہ اسی اسپرٹ میں، اسی جذبے کے تحت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو نظریہ پاکستان سوسائٹی ہے، اس کے پلیٹ فارم کے تحت، ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس کے تحت ایک بہت ہی خوبصورت نیا ملی نغمہ تیار کیا گیا ہے، جس کی لیرکس جو ہیں فرحاد صاحب نے لکھی ہیں، جبرائیل فرحاد صاحب نے، اور وہ پھر اسٹوڈنٹس نے نہ صرف اس کو گایا، اس کی دھن یہاں بنائی گئی اور اس کی پھر ویڈیو بھی بنی ہے۔ تو اس 14 اگست پہ وہ لانچ ہو رہی ہے، تو اس تقریب میں اس کو ریلیز کیا گیا ہے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ وائرل ہوگی، اور ایک انتہائی خوبصورت تخلیق ہے جو ہمارے اندر جو جذبہ حب الوطنی ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے وہ نغمہ بہت خوبصورت تھا۔ سر، اس کا ابتدا کمشنر بہاولپور صاحب نے کیا ہے۔ جی، آج کمشنر بہاولپور راجہ جہانگیر انور صاحب مہمان خصوصی تھے اس تقریب کے، اور اسپیکرز میں ہمارے پروفیسر آفتاب گیلانی صاحب تھے، پروفیسر مصور بخاری صاحب تھے، پروفیسر روبینہ رفیق صاحبہ تھیں، اس کے علاوہ جو فارمر پریزیڈنٹ پریس کلب نصیر ناصر صاحب تھے، ان کی تقریر بھی تھی۔ تو اوورآل ایک بڑی تعداد میں سینئر فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیوز، چیمبر آف کامرس کے ریپرزینٹیٹیوز، میڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز، وہ سارے اس تقریب میں موجود تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آئی یو بی ہیپیٹائٹس کے لیے ویکسینیشن کروا رہی ہیں جو نئے طالب علم آ رہے ہیں، اس حوالے سے بتا دیجیے۔ جی محسن، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آج سے 3 سال پہلے 2019 نومبر میں پروگرام شروع کیا تھا ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی، اور پہلے فیز میں 23,000 اسٹوڈنٹس، امپلائیز اور اسٹاف ممبرس کو ہم نے اسکرین کر کے ویکسینیٹ کر دیا تھا، اور جو انفیکٹڈ تعداد تھی وہ کافی ایک چھوٹی پرسنٹیج تھی، 3% سے بھی کم، جن کو ہم نے ٹریٹ کیا تھا 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ۔ اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تکنیکی اشتراک اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے تکنیکی اشتراک اور تعاون سے اسلامیہ یونیورسٹی کی ایک بڑی ٹیم نے مل کر یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد کووڈ کرائسس آ گیا، اس سے بھی ہم نے ڈیل کیا، اور ہم نے اپنی یونیورسٹی کو 100% کووڈ ویکسینیٹ بھی کرایا۔ لیکن اس کے بعد پھر گزشتہ 2 سالوں میں جتنے اسٹوڈنٹس ایڈ ہوئے تھے، تو چونکہ ہم ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بن چکے تھے اور اس اسٹیٹس کو ہم نے دوبارہ حاصل کرنا تھا، تو پھر ہم نے جو نئے اسٹوڈنٹس ایڈ ہوئے تھے 2019 کے بعد، ان کو اسکرین کیا گیا ہیپیٹائٹس کے لیے اور ویکسینیشن کی گئی۔ اور اب ہم نے یہ پالیسی بنا دی ہے کہ داخلے کے وقت ہی جو بچے آتے ہیں، جب ان کا ایڈمیشن میرٹ لسٹ میں نام آتا ہے، وہ اپنی
کارروائی مکمل کرتے ہیں داخلے کی تو ساتھ ہی وہ اسکرین اور ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور دنیا کی پہلی یونیورسٹی اور پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جو نہ صرف ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بن رہی ہے بلکہ اس اسٹیٹس کو مینٹین بھی کرے گی. مبارک ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف وائس چانسلر نے شرکت کی تھی اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, کیا پیش رفت ہوئی تھی, یہ بتائیے گا. جی, آپ کے علم میں ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور گزشتہ کئی سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 3 سالوں سے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج میں ایک لیڈرشپ رول پلے کر رہی ہے. تو ہماری جو ڈین فیکلٹی آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ڈاکٹر شازیہ انجم اور عاشق الہی صاحب ایک مشہور کنزرویشنسٹ ہیں, ان کی لیڈرشپ میں اور ہماری اسلامیہ یونیورسٹی کی سپورٹ سے انٹر یونیورسٹی کنسورشیم فار کلائمیٹ چینج اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ قیام میں آیا جس میں تقریباً 50 کے قریب پاکستان کی یونیورسٹیاں شامل ہو چکی ہیں, جس کا پرپز یہ ہے کہ تمام ایریاز سائنسز, اپلائیڈ سائنسز, سوشل سائنسز, نیچرل سائنسز میں اور انجینئرنگ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے ان کے درمیان سینرجی پیدا کی جائے, وہ ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کریں ریسرچ میں, کیونکہ جو پرابلم ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کا اور کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں کوئی ایک شعبہ علم یا کوئی ایک شعبے کے لوگ اس سے نہیں ڈیل کر سکتے, تمام شعبے کے لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا اور بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو سینرجی ہے وہ انتہائی ضروری ہے, یعنی 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت تیزی سے ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور ہم اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے ایکو فرینڈلینس کو یعنی انوائرمنٹل پروٹیکشن کو اپنی کور ویلیو بھی بنایا, اور انوائرمنٹ کے حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی کے جو انیشیٹوز ہیں وہ 2 درجن سے زیادہ ہیں, جس میں انوائرمنٹل سوسائٹیز کا بھی قیام ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, انوائرمنٹ میں ڈگری پروگرامز ہیں, کلائمیٹ چینج میں MS پروگرام ہے. اس کے علاوہ گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب نے اس کو اپنے جو ان کا اپنا ویژن تھا انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج ایکشن کا, اس سے بہت ہی زیادہ اس کو ہم آہنگ پایا, اور انہوں نے اس حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی کو ایک لیڈرشپ رول دینے کے لیے تاکہ دوسری یونیورسٹیز کو بھی گائیڈ کیا جائے اور لیڈ کیا جائے پنجاب میں. تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2.5 میگا واٹ سولر کا پاور پلانٹ لگا چکے ہیں, اور اس سال اس کو ہم مزید ایکسپینڈ کریں گے اور تقریباً 1 میگا واٹ سولر مزید اس سال لگائیں گے. تو یونیورسٹی پہلے ہی سے انوائرمنٹ فرینڈلینس کی طرف, اپنے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہی ہے, سالڈ ویسٹ کی ریسائکلنگ کی طرف جا رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے انوائرمنٹ اینڈ ایگریکلچر کا مینڈیٹری کورس لے کر آئے ہیں. تو جس بڑے پیمانے پہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جو انوائرمنٹل پروٹیکشن اور اس کے لیے جو ایک موبلائزیشن, ماس موبلائزیشن ہے, اس میں اسلامیہ یونیورسٹی ایک بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے, اور ہمارے فیکلٹی ممبرز اور ہماری سینئر فیکلٹی اس میں لیڈرشپ رول پلے کر رہی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, احمد پور اور لیاقت پور کیمپس میں کلاسز کب شروع ہوں گی, اور کیمپس کے حوالے سے کون سی جگہ کا انتخاب کیا گیا, یہ بتا دیجیے. جی, لیاقت پور اور احمد پور میں انشاءاللہ فال 2022 میں داخلے ہو رہے ہیں, تو اسی سیمسٹر سے کلاسز بھی سٹارٹ ہوں گی. ابھی میرٹ لسٹیں فی الحال لگائی نہیں گئی ہیں, ان کی اب یوں سمجھے کہ ستمبر میں لسٹیں لگیں گی. جب مین کیمپس کی لسٹیں فنش ہو جائیں گی تو ہم لیاقت پور اور احمد پور دونوں جگہ کی لسٹیں بھی لگائیں گے, اور دونوں جگہ پہ ہم ٹیمپرری ارینجمنٹ اس وقت کر رہے ہیں. لیاقت پور میں ایک بلڈنگ رینٹ کی گئی ہے, احمد پور میں ایک سرکاری بلڈنگ کا حصول جاری ہے کہ جس میں ہم انیشل ٹیمپرری کیمپس اپنا اسٹیبلش کر لیں گے, اور پھر جو ایکچوئل کیمپس ہے وہ محراب والا روڈ کے اوپر ہمارا 30 ایکرز کا ہے, اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہم نے کی تھی, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہماری فیڈرل گرانٹ بھی ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی, تو ہم وہاں پہ باؤنڈری وال اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ شروع کر دیں گے. ماسٹر پلان اس کا بن چکا ہے, بلڈنگ سے ڈیزائن ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, گورنر پنجاب و چانسلر اسلام یونیورسٹی بہاولپور میاں بلیغ الرحمان نے اسلام یونیورسٹی بہاولپور کا دورہ کیا, اس دورے میں کیا پیش رفت ہوئی؟ جی, جناب بلیغ الرحمان صاحب چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور گورنر پنجاب, ان کا دورہ بہت ہی زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے انکریجنگ تھا. جب وہ آئے تو یہاں انہوں نے اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے جو نئے آفس بیئررز تھے, 250 سے زیادہ نئے اسٹوڈنٹ جنہوں نے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ پوزیشنز, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکریٹری اور دیگر آفس ہولڈر پوزیشن لی تھی, ان سے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کی. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کیا کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح ایک پرپز اور آبجیکٹیو اورینٹڈ بنائیں, اور جو چیلنجز ہیں لائف کے اور دنیا کے کیسے ان کو فیس کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ہماری کمپیوٹنگ فیکلٹی کی جو بلڈنگ ہے اس کا بھی افتتاح کیا. اس میں آپ کو علم ہے کہ 40 کلاس رومز اور 40 فیکلٹی آفیسز کا جو اضافہ کیا گیا, تو فیکلٹی آف کمپیوٹنگ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ایک بلڈنگ
ڈیولپ ہوئی، اس کا افتتاح ان کے ہاتھوں سے ہوا. اس کے علاوہ ہم ان کو کیمپس کا انہوں نے راؤنڈ لیا. انہوں نے یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ آرٹسٹک اور آرکیٹیکچرل مارول بلڈنگ ہے جو دراور فورٹ کی شکل میں، اس کا بھی وزٹ کیا اور اپریشیٹ کیا. آرٹ گیلری کو وزٹ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جامع مسجد وزٹ کیا. انہوں نے ہمارا جو ہیپاٹائٹس کلینک ہے اور انیبلنگ سینٹر ہے میڈیکل سینٹر میں، ان کو وزٹ کیا. تو اوور آل جو ہمارے چانسلر تھے انہوں نے بہت زیادہ اطمینان کا اظہار کیا کہ جو انیشیٹو اسلامیہ یونیورسٹی لے رہی ہے، اور پھر جو انٹر یونیورسٹی کنسورشیم آن کلائمیٹ چینج اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے پورٹل کا انہوں نے آفیشیل انوگریشن کیا. ٹھیک، مصنوعی بارشوں کے حوالے سے بات کریں. آپ کا نعرہ تھا، آپ نے کہا تھا کہ مصنوعی بارشیں برسائیں گے، بارشیں ویسے ہوئی ہیں. تو اس پروجیکٹ کو آگے لے کے کیا آپ کے پلانس ہیں؟ جی، اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں پچھلے 1.5 مہینے میں، یہ مانسون سیزن کی بارشیں ہیں. یہ سالانہ جولائی اگست کے مہینے میں ہوتی ہیں، کچھ سالوں میں نہیں ہو پاتی. جو ہمارا منصوبہ ہے وہ سال کے 10 مہینے ایگریکلچرل نیڈز کے لیے، جو فضا میں نمی موجود ہے، ہم نے چولستان کا جو کلائمیٹ اور ویدر پیٹرن ہے، ڈیٹا ہے، اس کو اینالائز کیا ہے. وہ موئسچر یا نمی آئونائزیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے بادل اور بارش میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور تقریباً 9 سے 10 ملین ایکڑ فٹ پانی اضافی تازہ ایگریکلچر کے لیے مہیا کیا جا سکتا ہے. اور نیچے 6 ملین ایکڑ جو چولستان کا رقبہ ہے، اس کو ایگری فارمز، آرچرڈز اور لائف سٹاک کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے. جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی غذائی ضروریات ہیں اس میں یہ فوڈ سیکیورٹی دے سکتا ہے. اور تقریباً ہم نے جو پلان کیا ہے کہ جو ایگرو اکنامک زون بنے گا وہ کم از کم $10 بلین سالانہ کی جو پروڈکشن ہے وہ دے سکتا ہے. اور اگر آپٹیمسٹک سیناریو پہ جائیں تو یہ $20 بلین پہ بھی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ پوٹینشیل بہاولپور ریجن کے، آج ہی کمشنر صاحب نے بتایا کہ بہاولپور ڈویژن پاکستان کا سب سے بڑا جو کاٹن پروڈیوسنگ ڈویژن ہے، ویٹ پروڈیوسنگ ڈویژن سب سے بڑا ہے پاکستان کا. 21% پاکستان کی گندم بہاولپور ڈویژن میں پیدا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ شوگر کین اور شوگر پروڈیوسنگ ڈویژن پاکستان کا ہے. تو پہلے ہی بہاولپور ڈویژن جو ہے ایگریکلچرل اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے ملک کی ایک کلیدی رول پلے کر رہا ہے. اور یہ جو بارش برسانے والا پروجیکٹ ہے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کو جب ہماری کپاس کے بیجوں سے اور انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کا ملا کر استعمال کیا جائے گا تو سالانہ $30 سے $40 ارب سالانہ کا پاکستان کے GDP میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے پاکستان اور بہاولپور ڈویژن ایک انتہائی خوشحال خطہ بن سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، فال سیمسٹر میں کتنا طلباء کو داخلہ ملے گا؟ جی، ہمارا ایڈمیشن ٹارگیٹ ہے کہ کم از کم 15,000 طلباء و طالبات کو داخلے دیے جائیں گے. تقریباً 130 کے قریب بیچلرز ڈگری پروگرامز ہیں اور تقریباً 100 کے قریب جو ہے ماسٹرز ایم فل پروگرامز ہیں، اور 50 سے زائد PhD پروگرامز ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے کیمپسز آپریشنل ہیں، رحیمیہ خان، بہاول نگر اور بہاولپور میں خود 3 کیمپسز بھی ہیں، اور 2 مزید کیمپسز جو لیاقت پور اور احمد پور ایسٹ یہ آپریشنل ہونے والے ہیں. تو کم از کم 15,000 داخلوں کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور پچھلے سالوں میں بھی ہم نے ریکارڈ داخلے کیے تھے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سال بھی ہم یوتھ کو کامیابی کے ساتھ ہائی کوالٹی پروگرامز میں نئے پروگرامز ہم لے کر آئے ہیں. ہم نے اپنے جو ایگزسٹنگ پروگرامز ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن امپروو کی ہے، ویٹنری میں امپروو کی ہے، ہم نے ایگریکلچر میں امپروو کی ہے ایکریڈیٹیشن، بزنس میں ایکریڈیٹیشن ہماری انکریز ہوئی ہے، اور دیگر شعبوں میں بھی ہم نے جو ہے ایکریڈیٹیشن بھی انکریز کی اور کوالٹی آف پروگرامز انکریز کیے، کیونکہ ہم نے بہت ہی ہائی کوالٹی فل ٹائم فیکلٹی بھی انگیج کی ہے، اور اس کے بعد فل ٹائم اور پارٹ ٹائم دونوں فیکلٹی کے لیے بہت ہی انٹینس قسم کے ٹریننگ پروگرامز یہاں ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں پچھلے 1.5-2 مہینے میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فال 2022 سیمسٹر میں جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں وہ اوپر چلا جائے گا، اور اسی حساب سے ہماری رینکنگ بھی جو گزشتہ کئی سالوں سے امپروو ہوتی جا رہی ہے، اس سال بھی ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ جمپ آئے گی کہ ہم انٹرنیشنلی اپنی رینکنگ اور امپروو کریں گے. اور وہ جو ہمارا ایک مشترکہ ویژن ہے اور مقصد ہے کہ ہم نے جلد سے جلد 5-6 سالوں کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی 100 بہترین جامعات میں لے کے جانا ہے. تو ہم اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اس وقت کون سے پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے؟
جی جب آپ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ہاں ان بالکل کی بات کر رہے ہیں. تو جی اس میں جو نئی اکیڈیمک بلڈنگز ہیں ان جی کی تعمیر ہے, ہاں پھر ہاسٹلس کی تعمیر ہے, تقریباً 4 بڑے ہاسٹلز مین کیمپس پہ اور ٹھیک 3 بڑی اکیڈیمک بلڈنگز اور روڈ نیٹ ورک. یہ ایک بی ٹی موڈ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بڑا ہمارا 4 بلین سے بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے. جی پھر ہمارا 4 بلین کا جو پی ایس ڈی پی فیڈرل پی سی 1 تھا, جس میں پچھلے سال گرانٹ ریلیز نہیں ہوئی تھی, لیکن اس سال ہاں گرانٹ ریلیز بھی ہونی ہے, اور جی اس کو انہوں نے گورنمنٹ نے انفلیشنری ایفیکٹ کو کیٹر کر کے 4.2 ارب پہ اس کو انکریز بھی کر دیا. ہم، تو جو چند پروجیکٹس اس سال ڈیولپمنٹ میں آئے ہیں ایچ ای سی میں اور پلاننگ کمیشن کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں ہمارا پروجیکٹ شامل ہے. یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے. اور اس کے علاوہ صحیح تقریباً 2 ارب کے پروجیکٹس ہماری اپنی ریسورسز سے ہاں ہمارے ڈفرینٹ کیمپسز میں بہاول نگر اور مین کیمپس پہ جو جاری ہیں ہم، وہ نہ صرف کمپلیٹ کیے جائیں گے جو جاری ہیں, اور کچھ پروجیکٹس اس سال, جیسے میں نے کہا کہ سولر میں ہم نے اپنی سولر کی کیپیسٹی بڑھانی ہے اور اس کو ہم نے آگمنٹ کرنا ہے اس سال ہم، ڈیزل جنریٹر سیٹ سے 3 سے ہم، 4 میگا واٹ کے ڈیزل جنریٹر سیٹ لگا کے جی 24 گھنٹے ساتوں دن 24/7 365 ڈیز الیکٹریکل پاور کی اویلیبلٹی انشور کرنی ہے, تاکہ ہماری ایکیڈیمک اور ریسرچ ایکٹیویٹیز جی راؤنڈ دا کلاک چلیں. پھر ہم نے جو پروجیکٹس کرنے ہیں اس میں سالڈ ویسٹ کی ریسائکلنگ پروجیکٹ ہے, اور جو ہمارا سیوریج ویسٹ ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور گرین کیمپس بنانے کی طرف جو پیش رفت ہے وہ ہمارے اس سال کے پرائیورٹی پروجیکٹس میں شامل ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب آئی او بی میں ریسرچ کلچر کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ ہے اور جو ڈائریکٹریٹ آف اے ایس این آر بی ہے, وہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں ان کی اندر انرولمنٹ, ان کی کوالٹی ایشورنس, اور جو ہم نے نمبر آف پی ایچ ڈی فیکلٹی ایڈ کیے ہیں, اس وقت 650 سے زائد فل ٹائم پی ایچ ڈی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں اب اویلیبل ہیں. 3 سال پہلے 150 پی ایچ ڈی اویلیبل تھے, ابھی 650 پہ تعداد پہنچ گئی تھی. جو اب اپوائنٹمنٹ لیٹرز ایشو ہو رہے ہیں پچھلی سلیکشن بورڈز اور سنڈیکیٹ کے بعد, تو یہ تعداد 750 پہ اس فال سیمیسٹر میں ہوگی, اور اچھا اسپرنگ سیمیسٹر میں یعنی 2023 کے پہلے کوارٹر میں ہمارے جو پی ایچ ڈیز کی تعداد ہے وہ 800 سے کراس کر جائے گی, اور پاکستان میں سب سے بڑی تعداد میں جو انٹلیکچوئل کیپٹل ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہوگا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ریسرچ کے کلچر کو امپروو کرنے کے لیے, جیسے پہلے اسٹوڈنٹس کی جو تعداد تھی ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام میں تھوڑی تھی, ریسرچ کے لیے اچھے ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا ہونا ضروری ہے. تو ہم نے نہ صرف وہ تعداد اب تقریباً 18 سے 20% پہ چلی گئی ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے 3-4 سالوں میں بتدریج جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں جی وہ ان کی تعداد یونیورسٹی میں 30% تک ہو جائے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب پاکستان کو تعلیم میں دوسری دنیا کے برابر لانے کے لیے تعلیمی نظام میں کن کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ ایز اے ایکسپرٹ کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ جی اس حوالے سے ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور جو ہماری ایکچولی پریکٹس اور ایکسپیرینس ہے اس میں کوالٹی آف ٹیچنگ امپروو کرنے کے لیے ٹیچرس کی ٹریننگ, جو کہ ہم بڑے پیمانے پہ اس وقت 2000 سے زائد ٹیچرس کا ٹریننگ پروگرام اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں چل رہا ہے, جی جہاں ان کو 26 آورس کی پیڈاگوجیکل سکلز کی ٹریننگ دی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرٹ پہ فیکلٹی کی انڈکشن جو ہم نے مختلف ادوار میں کی, اور بڑی تعداد میں ایسوسیٹ لیکچررز, پھر لیکچررز, پھر اسسٹنٹ پروفیسرز ٹیسٹنگ بیسڈ پروسیس سے شارٹ لسٹ کر کے انٹرویو کر کے کی, اور ابھی پھر ایک بڑی تعداد میں ایسوسیٹ لیکچررز کی کمپیٹیٹیو پروسیس سے ریکروٹمنٹ کا ایک پروسیس سٹارٹ ہونے والا ہے. اگلے ہفتے ان کے ٹیسٹ ہیں اور اس کے بعد انٹرویوز ہوں گے. تو جو کوالٹی آف ہائر جو ایجوکیشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچنگ کی کوالٹی کیسی ہے. پھر جہاں تک بات آتی کریکولم کی, تو ہم نے کریکولم کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنے تمام بیچلرز لیول کے پروگرامز میں 15 جنرل کورسز لے کر آئے ہیں, جس میں کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریزننگ کا کورس ہے, کمیونیکیشن سکلز ہے, کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان ہے, بیسک ہیلتھ اویئرنیس ہے, لائف اینڈ ایکیڈیمک سکلز ہے, ریجنل ہماری جو لینگویجز ہیں پاکستان کی وہ بھی ہے, آپشن ہے بچوں کو پڑھنے کی, فارن لینگویج بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے, اردو لٹریچر کا کورس مینڈیٹری ہے, اسٹیٹ سوسائٹی اینڈ سیوک انگیجمنٹ کا ایک کورس ہم لے کر آئے ہیں, اور مزید یہ کہ ہم نے لائف اور ایکیڈیمک سکلز کا جو کورس لے کے آئے ہیں کہ بچوں کو کیریئر پلاننگ میں انوالو کیا جائے شروع سے ان کی ڈگری کے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشنز ہم نے اپنے کریکولم میں کی ہیں, اپنی ٹیچنگ کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے جو ہم ٹریننگ پروگرامز لے کر آئے ہیں, اور جو پیڈاگوجیکل سکلز
اور اینڈراگوجیکل سکلز ہم نے اپنے ٹیچرز کو دی، اور پھر ساتھ میں ہمارا جو الیکٹرانک ٹیچنگ سسٹم ہے LMS، اس کے استعمال کو بڑھا کے ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری تعداد بھی بڑھ رہی ہے لیکن ہمارے جو کوالٹی آف ٹیچنگ ہے وہ بھی امپروو ہو رہی ہے، بچوں کی جو پلیسمنٹ ہے انڈسٹری میں وہ بڑھ رہی ہے ہماری، اور ساتھ ساتھ ہم جو ادھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، ہم ہائی پروفائل لوگوں کو ایونٹس پہ لے کر آتے ہیں، جیسے بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول ہے اور دیگر نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ادھر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ انڈسٹری اسپیسیفک جیسے ایگریکلچرل کنونشنز ہوتے ہیں، فارمیسی کنونشنز ہوتے ہیں، کہ انڈسٹری، گورنمنٹ، پالیسی میکرز اور کمیونٹی کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بہت ہی انٹینس ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس اب اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں جب یہ ریئل ورلڈ میں جائیں گے تو یہ ٹیم ورک، کولیبوریشن، پرابلم سالونگ وہ سکلز لے کے جائیں گے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور بہاولپور ڈویژن کی جو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے ہوگی. سر پیڈاگوجیکل ٹریننگ کی آپ نے بات کی ہے، تو اس ٹریننگ میں کون ایکسپرٹ آئے تھے لیکچر دینے کے لیے، اور اس سے کیا مثبت اثرات پڑیں گے یہ بتائیے جی، گا. جو پیڈاگوجیکل سکلز کورس تھا اس کے جو سب سے جو سٹارٹ ہوا تھا وہ ایک بینک کے ساتھ ہوا تھا. ایک بہت زبردست سیریمنی ہمارے آڈیٹوریم میں ہوئی تھی جو تقریباً 1500 لوگوں نے اٹینڈ کی. اس میں قائد اعظم میڈیکل کالج کے جو پرنسپل، فارمر پرنسپل ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، جی. فیمس سرجن بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، بالکل. انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کا ایک بہت تھاٹ پرووکنگ لیکچر دیا اچھا. کہ جو دنیا میں گلوبل ٹرینڈز ہیں 2-3 میجر جس کا بہت سیریس امپیکٹ ہونے والا ہے ہیومن سویلائزیشن کے اوپر، وہ آئیڈیاز انہوں نے شیئر کیے، اور اسی پہ بلڈ کرتے ہوئے تقریباً جو 25 آورز سے زیادہ کی کلاس روم ٹریننگ تھی جہاں 50-50 کے گروپس بن گئے، اس میں تقریباً 7 آورز کا ٹریننگ ماڈیول جو تھا وہ میں نے اس میں پریپیئر کیا تھا. میری تقریباً 130 سلائڈس تھیں، اور اس میں ہم نے 7 آورز میں بچوں کے ساتھ تقریباً ویڈیوز کافی سارے انٹرنیشنل اسپیکرز کی بھی شیئر کیے، اور پھر جو کانٹینٹ تھا وہ کنٹمپریری ورلڈ کو سمجھنا اس کے اوپر تھا، انفارمیشن پیرامڈ اور نالج کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا تھا، لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں اس کو سمجھنا تھا، اور پھر ایک اچھے ٹیچر میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو سمجھنا تھا. تو یہ میں نے بھی 7 آورز کرائے، لیکن باقی جو تقریباً 20 آورز تھے جو میرے اور جاوید اقبال صاحب کے علاوہ تھے، تو ہماری جو فیکلٹی آف ایجوکیشن ہے وہ پاکستان میں موسٹ لیڈنگ گروپ آف ایجوکیشنسٹ ہے، جو ایجوکیشنل ریسرچ اور پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی میں مانے ہوئے پروفیسرز ہیں ہمارے پاس. تو جو پوری ریسورس پرسنز کی ٹیم تھی تقریباً 20 سے زیادہ PhD کوالیفائڈ ریسورس پرسنز فیکلٹی آف ایجوکیشن کے اس میں انوالو تھے، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بہت ہی ہائی ویلیو ایجوکیشن دی اس 25 آورز کورس میں. اس میں ان سے فیڈ بیک بھی لیا گیا، اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ بھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک اپنی نوعیت کا ایک کامیاب انیشیٹو تھا جس میں ابھی 1300 کے قریب اسٹوڈنٹس کی یعنی فیکلٹی ممبرس کی ٹریننگ ہو گئی ہے، اور اگلے 2 ہفتے میں کوئی 700 اور ہوں گے، جس میں 400 بہاول نگر میں اور تقریباً 300 سے 400 ہمارے رحیم یار خان میں، وہاں پہ بھی سیشنز ہوں. ماشاء اللہ سر پاکستان میں تمام یونیورسٹی کا ایک جیسا نصاب لانے کے لیے HEC کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹیز خود مختار ادارے ہوتے ہیں، اور HEC جو ہے وہ ان کی کریکولم کمیٹیز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ شعبہ جات کے لیے یونیورسٹیز کے ایکسپرٹس بلا کے ایک ماڈل کریکولم بناتی ہیں جو کہ ایک گائیڈ لائن ہوتا ہے. اور یونیورسٹیز کیونکہ خود مختار بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے بورڈز آف اسٹڈیز، بورڈز آف فیکلٹی ڈفرینٹ سبجیکٹس کے، اور پھر اکیڈیمک کاؤنسلز ہوتی ہیں، اور ان کے اپنا جو ریجن ہے ان کے اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، فیکلٹی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. تو ہر یونیورسٹی جو کریکولم و نصاب ہے نا وہ اس میں خود مختار ہوتی ہے کہ اس میں جو بہتر ہو وہ کرے. تو اس میں جو گائیڈ لائن کریکولم ہے وہ تو ڈیفینیٹلی فالو ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ایگزیکٹلی ایک جیسا نصاب ساری یونیورسٹیز میں ہوگا نہیں، ملتا جلتا ہوگا، اور ہر ادارہ اپنے حساب سے اس میں جیسے اس کے فیکلٹی کا سٹینڈرڈ ہے جیسے جیسے ایڈوانس ہوتا جاتا ہے تو وہ کریکولم ادھر کا امپروو ہوتا جاتا ہے. سر IUB طلبات کو اسکالرشپ مہیا کر رہی ہے یا نہیں، اس بارے میں بتائیں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو 60,000 اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد، یوں سمجھا جائے کہ تقریباً 15,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں مختلف طرح کی اسکالرشپ لے رہے ہیں، جس میں جو سب سے بڑی تعداد ہے 8,000 سے زیادہ
وہ احساس اسکالرشپ پروگرام میں جہاں ان کی پوری بی ایس کی تمام ٹیوشن فیس بھی جو ہے احساس پروگرام سے پے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے. پھر دیگر آرگنائزیشنز کی مدد سے، برٹش کاؤنسل کی مدد سے، دیا فاؤنڈیشن اور بہت سارے اور مخیر حضرات فیلینتھروپسٹ کی مدد سے کئی سینکڑوں اسکالرشپس اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پرووائڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. اور اپنی ریسورسز سے اس سال بھی تقریباً 80 to 100 ملین کا بجٹ ہے جہاں اسلامیہ یونیورسٹی نیڈ بیس اسکالرشپ دے رہی ہے اور دیگر اور طرح کی اسکالرشپ دے رہی ہے، سبلنگ اسکالرشپ دے رہی ہے. فیملی ممبر جو ہمارے گریڈ 1 سے 4 کے پور امپلائیز ہیں یونیورسٹی کے، ان کے بچوں کو 100% اسکالرشپ دے رہی ہے اور دیگر ڈسیبلڈ پرسن کو گورنمنٹ پالیسی کے تحت فل اسکالرشپ دے رہی ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو، نیڈی اسٹوڈنٹس کو، میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اسکالرشپس یہاں مل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تقریباً 25% اسٹوڈنٹس جو ہوں گے فال میں وہ کسی نہ کسی طرح کی اسکالرشپ ضرور لے رہے ہوں. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس میں اسکول ایجوکیشن ہے، اس کے بعد یونیورسٹی ایجوکیشن ہے. تو ڈفرینٹ ادارے اپنے طور پہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اپنے لمیٹیشنز میں. ریسورسز کے ایشوز ہیں، ریسورس کنسٹرینٹس ہیں، اساتذہ کی اویلیبلٹی، فیسلٹیز، انفراسٹرکچر، تو ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ان کو کچھ کلاسیفائی کر دوں یا ایک پینٹ سے ان پہ پینٹ کر دوں کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں. جیسا بھی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنائیں اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور ساری پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی. کچھ اداروں میں بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ اداروں میں ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی چیزیں نہ ہو رہی ہوں، لیکن ہم اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے پرسپیکٹیو سے اس کو ایک رول ماڈل انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں جہاں بیسٹ پریکٹسز پہ عمل ہوتا ہو تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا میں کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. بہتری کی طرف جتنا چاہیں ہم جا سکتے ہیں. پاکستان کے ریسرچ کلچر کو اور فارن کنٹری کے ریسرچ کلچر کو ایز اے ایکسپرٹ کیسے دیکھیں گے؟ باہر کے ممالک میں چونکہ کافی عرصے سے ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اور وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ریسرچ کلچر ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے. چونکہ ہمارے وسائل جو ہے ان کی ایلوکیشن ریسرچ کی طرف کم رہی ہے تو اس حساب سے ریسرچ کلچر اتنا ویل ڈیولپڈ نہیں ہے. لیکن ہم اسلامیہ یونیورسٹی میں کوشش کر رہے ہیں کہ ریسرچ کلچر کو ویل ڈیولپ کریں، یعنی کہ جو لوگ تحقیق میں ملوث ہوں وہ اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کریں اور ریزلٹس ایسے لے کے آئیں جس سے ہماری سوشیو اکنامک پرابلم سالو ہو سکیں. ہم اپنی ریسرچ کو میننگ فل بنانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیمانہ یا کرائیٹیریا ہے جس پہ ریسرچ جانچی جائے گی وہ یہی ہے کہ کون سی ریسرچ ایسی ہے جو ہمارے علاقے کے اور ملک کے مسائل کو، چاہے وہ اقتصادی مسائل ہوں، چاہے وہ زرعی مسائل ہوں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں یا معاشی مسائل ہوں یا وہ صحت کے مسائل ہوں یا پینے کے صاف پانی کے مسائل ہوں یا آب و ہوا کی آلودگی کے مسائل ہوں، یہ سارے جو مسائل ہیں جو ریسرچ ان مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے وہ اچھی ریسرچ ہوگی. تو ہم اپنے تمام ریسرچرز، محققین اور ریسرچ اسٹوڈنٹس کو اس میں انکریج کرتے ہیں کہ وہ جو اصل میں پرابلمز ہیں، اصلی مسائل ہیں، ان پہ اپنی ریسرچ کو فوکس کریں. ڈاکٹر صاحب، ان فیوچر اسلام یونیورسٹی کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ میں نے تقریباً سارے پلانس تو آپ سے شیئر کیے لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا کی 100 بہترین جامعات کی لسٹ میں ہمارا نام آنا چاہیے، چاہے وہ کیو ایس رینکنگ ہو، چاہے ٹائمز کی رینکنگ ہو یا دنیا کی کوئی بھی رینکنگ ایجنسی ہو. جب وہ دنیا کی 100 یونیورسٹیز جو بہترین یونیورسٹیز ہیں ان کی لسٹ بنائے تو اس میں اسلامیہ یونیورسٹی کی جگہ ضرور ہے. ایز اے وائس چانسلر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، استاد کرام کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ بالکل، میرا پیغام یہ ہوگا کہ آپ سب کے تعاون سے، اسٹوڈنٹس کے، ٹیچرس کے اور ٹیم ممبرز، امپلائیز کے تعاون سے ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں پچھلے 3 سال میں انقلابی اقدامات اور تبدیلیاں کی ہیں جو اچھی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں. ہمیں اسی جذبے کے ساتھ قائم رہنا ہے، محنت اپنی جاری رکھنی ہے اور اپنے جو ارادے ہیں ان پہ سختی سے کاربند رہنا ہے اور جو مشکلات آئیں گی ان کو برداشت کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ کر لیا تو اگلے چند سالوں کے اندر، 1-2 سالوں کے اندر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ممتاز مقام ملے گا جہاں اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی بھی بہترین یونیورسٹی مانی جائے گی اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوگی. تو اس
اس عزم کے ساتھ اس منزل کی طرف ہمیں کارواں کو کاربند رکھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Most welcome. تھینک یو ویری مچ. نائس ٹاکنگ ٹو یو. سیم ہے. جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.